بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم کچھ انبیاء کرام کے سچے خوابوں کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خواب۔ روایت ہے کہ اللہ کریم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو مخلوق کی صورتیں دکھا کر پوچھا کہ ان صورتوں میں کوئی صورت تمہاری ہم شکل ہے یا نہیں، آدم علیہ السلام نے جواب دیا، یا باری تعالیٰ کوئی بھی نہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے دعا کی کہ میری ایک روح بنا دے جو میری ہم شکل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اوپر نیند طاری کر دی۔ خواب میں حضرت حوا کی صورت نظر آئی۔ نیند سے بیدار ہوئے، یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہی عورت ان کے سرانے بیٹھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پہلو سے پیدا کر کے بٹھا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، جانتے ہو یہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وہی ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خواب۔ انجیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے خواب کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے، اور خدا نے رات کو خواب میں اسرائیل سے باتیں کی اور کہا، اے یعقوب۔ اس نے جواب دیا، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، میں خدا تیرے باپ کا خدا ہوں، مصر میں جانے سے نہ ڈر، کیونکہ میں وہاں تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا۔ میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا اور پھر تجھے ضرور لوٹا بھی لاؤں گا، اور یوسف اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پر لگائے گا۔ کتاب مقدس کے باب پیدائش میں ایک اور خواب کا تذکرہ یوں ہوا ہے، اور یعقوب بیر سبا سے نکل کر ہاران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا، کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا، اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا۔ اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں، اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں۔ میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ اور دیکھ، میں تیرے ساتھ ہوں، اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا، اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا، اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تب یعقوب جاگ اٹھا۔ کتاب مقدس کے پیدائش کے باب میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک اور خواب کا تذکرہ ان الفاظ میں آیا ہے، اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا، تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے، اور اس نے ان سے کہا، ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے۔ ہم کھیت میں پولے باندھتے تھے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اور تمہارے پولوں نے میرے پولوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا۔ تب اس کے بھائیوں نے اسے کہا، کیا تو سچ مچ ہم پر حکومت کرے گا یا ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا خواب۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ کتاب مقدس کے باب زکریا میں یوں ہے، دارا کے دوسرے برس اور 11ویں مہینے یعنی ماہ سبات کی 24ویں تاریخ کو خداوند کا کلام زکریا نبی بن پرکیا بن ادو پر نازل ہوا کہ میں نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک شخص سرنگ گھوڑے پر سوار مہندی کے درختوں کے درمیان نشیب میں کھڑا تھا، اور اس کے پیچھے سرنگ اور کمیت اور نکرا گھوڑے تھے۔ تب میں نے کہا، اے میرے آقا، یہ کیا ہیں؟ اس پر فرشتے نے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا کہا، میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ کیا ہیں۔ اور جو شخص مہندی کے درمیان کھڑا تھا کہنے لگا، یہ وہ ہیں جن کو خداوند نے بھیجا ہے کہ ساری دنیا میں سیر کریں۔ اور انہوں نے خداوند کے فرشتے سے جو مہندی کے درختوں کے درمیان کھڑا تھا کہا، ہم نے ساری دنیا کی سیر کی ہے اور دیکھا کہ ساری زمین میں امن و امان ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے ایک اور خواب کا تذکرہ کتاب مقدس کے باب دانیال میں اس طرح سے بیان ہوا ہے،
پھر میں نے عالم رویا میں دیکھا کہ میں دریائے اولا کے کنارے پر ہوں۔ تب میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے پاس ایک مینڈا کھڑا ہے جس کے 2 سینگ ہیں۔ دونوں سینگ اونچے تھے لیکن ایک دوسرے سے بڑا تھا اور بڑا دوسرے کے بعد نکلا تھا۔ میں نے اس مینڈے کو دیکھا کہ مغرب و شمال و جنوب کی طرف سینگ مارتا ہے۔ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا نہ ہو سکا۔ وہ جو کچھ چاہتا تھا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ بہت بڑا ہو گیا، اور میں سوچ یہ رہا تھا کہ ایک بکرا مغرب کی طرف سے نمودار ہوا اور زمین پر گھومتا رہا۔ اس بکرے کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک عجیب سینگ تھا، اور وہ اس 2 سینگ والے مینڈے کے پاس، جسے میں نے دریا کے کنارے کھڑے دیکھا تھا، آیا اور نہایت غیظ و غضب کے عالم میں اس پر حملہ آور ہوا اور اس کے دونوں سینگ توڑ دیے۔ مینڈے میں اس کے مقابلے کی تاب نہ تھی۔ اس نے اسے زمین پر پٹخ دیا اور اسے لتاڑا، اور کوئی نہ تھا کہ مینڈے کو اس سے چھڑا سکے۔ بالآخر وہ بکرا کامیاب ہوا۔ کامیاب ہونے کے بعد اچانک اس کا بڑا سینگ ٹوٹ گیا اور اس کی جگہ 4 عجیب سینگ نکل آئے اور چاروں سمتوں سے پھیل گئے۔ صحیفہ دانیال میں ہے کہ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اس خواب کی یہ تعبیر بتائی: جو مینڈا تو نے دیکھا، اس کے دونوں سینگ مادی اور فارس کے بادشاہ ہیں، اور وہ جسیم بکرا یونان کا بادشاہ ہے، اور اس کے آنکھوں کے درمیان کا بڑا سینگ پہلا بادشاہ ہے، اور اس کے ٹوٹ جانے کے بعد اس کی جگہ جو 4 سینگ نکلے وہ 4 سلطنتیں ہیں جو اس کی قوم میں قائم ہوں گی، لیکن ان کا اقتدار ان جیسا نہ ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ خوابوں کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔